لیکن ہاں زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے. دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو بھولا نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کر. خبردار کوئی یہ نہ سوچے اپنی اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. نہیں، میں نے اپنی زندگی میں تجربہ دیکھا ہے. کیا ہوا؟ میری 3 بیٹیاں ہیں. 2013 میں شادی ہوئی، 14 میں میری بڑی بیٹی پیدا ہوئی. میں نے زندگی میں اپنا تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے محسوس کیا ہے. خاص طور سے بیٹی جب پیدا ہوتی ہے، انسان اپنی زندگی میں، اپنی روزی روٹی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں برکت محسوس کرتا ہے. اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے. آپ خبردار یہ مت سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں. آپ کو بھی کھلانے والا اللہ ہے اور آپ کی اولاد کو بھی کھلانے والا اللہ ہے. چندہ تو بھئی ہمارے بس کا نہیں ہے. چلیے دیکھتے ہیں چلیے. تو میرے بھائیوں، اولاد کا قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو قتل کر دینا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. اولاد کو ہم نہیں کھلاتے، اللہ کھلاتا ہے، بات یاد رکھیے. نحن نرزقہم وایاکم، تم کو بھی کھلانے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو کھلانے والے بھی ہم ہیں. اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اولاد کو ہم کھلاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد کو ہم کھلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کے روزی کے مالک نہیں ہو. تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اولاد کو قتل کرنا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. زنا تو کسی بھی عورت کے ساتھ کرنا حرام ہے. پڑوسی کا ذکر آپ نے خاص طور سے اس لیے کیا کیونکہ پڑوسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اگر کوئی اپنے پڑوسی کے ساتھ وشواس گھات کرے، پڑوسی کے بھروسے کا خون کرے تو یہ ڈبل گناہ ہے، یہ گناہ پر گناہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے پڑوسی کا خاص طور سے ذکر کیا. تو یہ 3 بڑے بڑے گناہ ہیں. رحمان کے خاص بندے نہ تو شرک کرتے ہیں، نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں. اور اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی نردوش کی ہتیا کرے گا یا زنا کرے گا، وہ بہت بڑی مصیبت اٹھائے گا اور بہت بڑے گناہ میں پڑ جائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. لیکن ہاں زنا کرنے والا بھی توبہ کر لے. دنیا والے کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو بھولا نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا ہے اگر زنا کرنے والا، قتل کرنے والا، شرک کرنے والا بھی سچی توبہ کر لے، میں اسے سویکار کرنے کو تیار ہوں، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا اور جو نیک عمل کرے گا، اب تک جتنا گناہ کیا گناہ کر لیا، اب تک جتنا غلط کام کیا کر لیا، اب توبہ کر لیا اور ایمان کے راستے پر آ گیا اور نیک عمل کر لیا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیں گے. اب تک جتنے کرائم کیے، جتنے گناہ کیے، جتنے پاپ کیے، ہم ان کے پاپوں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو ٹرانسفر کر دیں گے نیکیوں میں. میرے پیارے ساتھیوں، توبہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، انسان نمازیں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت اور اپنے مال کو خرچ کرے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے ہاں مجھ سے زندگی میں کچھ گناہ ہوئے ہیں، تو توبہ کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس طریقے سے آج کے اس پروگرام میں آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کی زمین کے لیے ایک صدقہ جاریہ آپ دیں، آپ یہاں پہ آئیں اور اپنا چندہ ضرور لکھوائیں اور دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے. جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اور ایمان کے راستے پر چلے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو انسان توبہ کرتا ہے
وہ صحیح راستے پر واپس پلٹ جاتا ہے، وہ اپنی گاڑی کو یو ٹرن لے کر کے صحیح راستے پر آ جاتا ہے۔ آپ کو کٹیہار سے موہنا چاند پور آنا تھا، صحیح راستے پر آپ چل رہے تھے، اچانک گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر چلے۔ آج کل گوگل میپ بہت راستہ گڑبڑ بتا دیتا ہے۔ ابھی اتر پردیش میں گوگل میپ کے چکر میں ایک پل کوئی بن رہا تھا، ابھی آدھا ادھورا پل بنا تھا، اس پر 4 ویلر لے کر کے ایک نوجوان چلا گیا اور پل پر سے اس کی گاڑی گر پڑی اور نوجوان بیچارہ انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو آپ گوگل میپ کے چکر میں غلط راستے پر جب چلے گئے، راستے میں ایک آدمی جا رہا تھا، جلسے میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا موہنا چاند پور جا رہا ہوں۔ تو اس نے آپ کو بتایا کہ نہیں، اب اپنی گاڑی کو موڑ دیجیے، آپ یو ٹرن لے لیجئے۔ تو توبہ بھی یو ٹرن ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ نے گناہ کا کام کیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا، اس وقت تک ہم غلط ٹریک پر چل رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، جیسے ہی ہم نے توبہ کر لیا، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ہم اللہ کے راستے کی طرف لوٹ کے چل رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا 3 آدمی 500 یہ 3 لوگوں نے 500 روپے کا تعاون اس عیدگاہ کی زمین کے لیے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس چندے کو بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بھائی ابھی سوچ وچار میں پڑے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آئیں اور اپنی اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے اعتبار سے ضرور اس کار خیر میں حصہ لے کر کے جائیں۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کے 19ویں پارے کی سورہ فرقان کی آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور رحمان کے وشیش بندوں اور خاص بندوں کی کچھ کوالٹیز